السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ڈیپ لو بائی اے آصف ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر آئی ہوں۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ماموں، پھر کبھی آؤں گا، ابھی رات ہو رہی ہے، نکلتا ہوں۔ دلکش کو پتا تھا وہ کیوں جا رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی زمان مت جائے، تو وہ دل میں دعا کرنے لگی۔ زمان بیٹا، بھائی عنایت ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم کل چلے جانا، ابھی ویسے بھی رات ہو گئی ہے۔ رکو، ادھر حالات ٹھیک نہیں آج کل۔ ملک طاہر نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے چاچو۔ زمان واپس ملک عنایت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دلکش نے غصے سے جا کر اپنا موبائل بیڈ پر مارا۔ کیا ہو گیا آپی؟ زمان بھائی بھی چپ ہیں۔ پہلی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ صبا نے ہنس کر پوچھا۔ صبا ناراض میں تھی پر موڈ بنا کر گھوم رہا ہے۔ دلکش نے رات عائشہ والی بات بتا کر صبح نہ بتائے زمان کو ادھر آنے کا بتایا۔ آپی آپ کی غلطی ہے، آپ کو پتہ ہے زمان بھائی صرف آپ کو چاہتے ہیں، اور وہ عائشہ چڑیل کی باتوں میں آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے آنے کا سن کر ناراض ہونا تو بنتا ہے، صبا نے دلکش کو سمجھایا۔ صبا تو کیا میں سوری کہوں زمان کو؟ دلکش نے معصومیت سے پوچھا۔ صبا ہنسنے لگی۔ ہاں جی آپی سوری کرے اپنے شوہر بلکہ مجنوں سے۔ مجھے پتا ہے اب گھر نہیں آئے گا یہ لڑکا، میری جان لے لے گا قسم سے، دلکش نے دکھ سے کہا، اور بیڈ پر بیٹھ کے کیوں ناراض ہو؟ اور کھانے سے کیا ناراضگی؟ وہ لڑکیوں کے کمرے میں جا رہا تھا جب دلکش نے اسے راستے میں روک لیا اور زمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو برآمدے کے اس کارنر میں لے آئی جہاں لوگ کم تھے۔ دلکش مجھے بات نہیں کرنی، تم جا کر کھانا کھاؤ، زمان نے بنا اس کو دیکھے کہا اور واپس جانے کو مڑا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دلکش نے زچ آ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے مسئلہ ہے؟ مجھے کون آیا بنا بتائے؟ تم نے ایک میسج تک نہیں کیا، میری کالز پک نہیں کی، تو اگر چاچو مجھے کال نہ کرتے کہ گاڑی خراب ہے تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تم لوگ راولپنڈی آ رہے ہو۔ زمان نے پہلی بار اس پر شاید غصہ کیا تھا۔ دلکش اس کو اتنا ناراض دیکھ کر رونے بنا نہ رہ سکے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زمان، وہ ہچکی لے کر بولی۔ زمان نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ سبز رنگ کے بھاری کام والے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ بالکل پری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کی روتی صورت۔ زمان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ واپس مڑا دلکش کے پاس۔ رونا بند کرو، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو اتنا ڈانٹ رہے تھے وہ کسی نے نہیں دیکھا؟ تم مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے ورنہ یوں ڈانٹ نہ رہے ہوتے۔ وہ اب رو رہی تھی۔ زمان نے ناراض کیا ہونا تھا اور فکر پڑ گئی تھی۔ دلکش تمہاری غلطی ہے، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا، میں کتنا پریشان تھا، گھر کو لاک لگا ہوا، تم لوگ تھے ہی نہیں۔ وہ تو چاچو نے بتایا تم لوگ راولپنڈی شادی پر آئے ہو۔ زمان اس کو اب پیار دے کر بتا رہا تھا تو وہ غلطی مان گئی۔ میں تم سے ناراض تھی، تم نہیں ہو سکتے مجھ سے ناراض، بس میں ہو سکتی ہوں۔ آنکھیں ابھی بھی پانی سے بھری تھی۔ اچھا سوری، آئی ایم ریئلی سوری مسز زمان، اب معاف کر دو اور پلیز رونا بند کرو۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کیوں دوسرے کی بات مان جاتی ہو؟ مت کیا کرو، اور میرے ساتھ ایسے۔ سوری نہیں پسند مجھے۔ وہ پھر کیوں؟ وہ آس پاس گھومتی ہے۔ زمان، سمجھو اس نے کچھ کر دیا تو میں دلکش پریشان حال تھی۔ زمان اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، تم پریشان مت ہو، چلو اب یہاں لوگ بہت شادی والا گھر ہے، چلیں۔ وہ زمان کا ہاتھ پکڑ کر چلتی رہی۔ وہ بھاری جوڑے میں ملبوس زمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا صبا سے باتیں کر رہا تھا۔ دلکش نے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اٹھ کر پاس آئے۔ کیا ہوا؟ دلکش کو پریشان دیکھ کر زمان نے پوچھا، اور آگے اور کان میں بتانے لگی۔ زمان نے اتنا بھاری کام والا اور بیگ زپ کھل گئی ہے؟ زمان نے غور کیا، اس نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا۔ اچھا میں صبا کو کہتا ہوں، وہ کر دیتی ہے۔ زمان اس کو پریشان دیکھ کر صبا کو آواز لگانے لگا۔ جب دلکش اس کو کھینچ کر کمرے میں لے آئی۔ شادی تم سے ہوئی ہے، صبا سے نہیں۔ بیوی کی مدد خود کیا کرو، بند کرو نا اس کو۔ دلکش بس ضد تھی پر زمان آس پاس رش دیکھ رہا تھا۔ زمان، یہاں ہم ہیں، بس کوئی نہیں ہے، روم خالی ہے، اس کو کر دو، مجھے پھر رسم کرنی ہے۔ وہ اپنا جوڑا ٹھیک کر رہی تھی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ زمان نے اس کی طرف بیگ پر ہاتھ بڑھائے تھے اور زپ بند کر دی تھی۔ پوری تمہاری، اور جناب کو کیا چاہیے؟ دلکش نے پیار سے اس کو دیکھا تھا، پھر زمان کا اشارہ سمجھ گئی تو ہنسنے لگی۔ نشان لگ جانا، تم سب پوچھیں گے یہاں کیا ہوا ہے، پھر بتا دوں گی بیوی نے پیار کیا ہے یا کوئی بہانہ۔
دلکش نے پلٹ کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد ڈالے۔ وہ میرا مسئلہ ہے، پر اس وقت تو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ تم کو خیال ہے اسی شادی میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں؟ زمان نے اس کو کھینچ کر پاس کیا۔ پلیز ڈال لو اس میں حصہ، کم از کم میں اپنی ہنی کو کھول کر بلا تو سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں۔ دلکش نے زمان کے بال ٹھیک کیے۔ اچھا چلو کچھ کرتے ہیں، ابھی بارات کا وقت ہو گیا، چلو سب تلاش کر رہے ہوں گے۔ زبان نے دلکش کو یاد دلایا۔ کاف اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ دروازے کے بجنے پر وہ زمان سے لگ گئی۔ ایک تو یہ دشمن دنیا میاں بیوی کے درمیان آ جاتی ہے، دلکش نے فلمی ہیروئن کی طرح کہا۔ زمان کا قہقہ لگا کر ہنسا۔ ارے چپ، کوئی دیکھ لے گا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ بولی۔ غور سے سنا تو باہر صبا تھی۔ دلکش نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر آ گئی۔ آپ دونوں کا رومانس اگر ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم چلیں؟ آپی ماموں بلا رہے ہیں اور زمان بھائی آپ کو ابو۔ اچھا چلو، دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلنے لگے جب صبا نے دلکش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپی باہر بہت لوگ ہیں، پہلے بھائی کو جانے دو، بعد میں آپ جانا میرے ساتھ۔ اوہو ٹھیک ہے۔ دلکش رک گئی۔ صبا کچھ ایسا کرو نا کہ زمان پھر آج رات رک جائے۔ دلکش کی خواہش پر صبا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپی وہ آج بڑی مشکل سے رکے ہیں، اور وہ بھی ابو نے کہا تو۔ تایا ابو نے زمان بھائی پیچھے اپنے بندے چھوڑے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہے۔ زمان بھائی آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں۔ صبا نے اس کو راز کی بات بتائی۔ دلکش حیران تھی۔ تایا ابو کو میرا ہی شوہر نظر آتا ہے، صحیح کہتے ہیں زمان، اب تو میں بھی مان گئی۔ کیا کہتے ہیں زمان بھائی؟ صبا نے تجسس سے پوچھا۔ دلکش کہتی رک گئی۔ زمان جو کہتا ہے کہ ابو کبھی ان کی آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، پھر خود ہی قہقہ لگا کر ہنسی اور صبا ساتھ باہر آ گئی۔ تم اپنے بھائی سے پوچھنا، وہی تم کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس پر ہنسی آئی ہے، پر یقین ہو گیا ہے۔ دلکش صبا ساتھ باقی لوگوں کی طرف چلی گئی۔ بارات کی تیاری ہو گئی تھی، سبھی لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ ملک طاہر روبینہ کے ساتھ، ملک عنایت کے ساتھ صبا، دلکش اور ان کی کچھ کزنس نے زمان کے ساتھ جانا تھا۔ صبا سنو، یہ شبنم کچھ زیادہ ہی شوخ بن رہی ہے، اس کو زمان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا، جا کر جگہ رکھو میری۔ دلکش نے گوری ڈال کر کہا۔ ٹھیک ہے آپی، پر جلدی آ جانا، وہ بڑی چیز ہے۔ صبا شبنم سے شروع سے ہی ڈرتی تھی۔ شبنم صحت مند تھی، جو تھی موٹی تازی دیسی ماحول کی آتی۔ جو بھی ہے تم بس جاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ دلکش صبا کو بتا کر خود پانی کی بوتل اٹھانے چلی گئی۔ صبا باہر آئی تو آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے۔ شبنم باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا دلکش کو لے کر آؤ، مجھے بھوک لگی ہے، بارات کا کھانا کھل کر ختم ہو جانا ہے، تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ شبنم نے اپنی صحت کا راز بتا دیا۔ دلکش باہر نکلی تو زمان گاڑی میں اسی کا انتظار کرتا چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ گاڑی کے پاس گئی تو شبنم نے دروازہ کھول کر سیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دلکش کو طیش آیا۔ یہ میری جگہ ہے۔ شبنم آدھی بیٹھ گئی، وہ پوری نہیں آئی۔ زمان کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا، اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ دیکھو شبنم، تم اس جگہ پوری نہیں آؤ گی، باہر آ جاؤ، پیچھے بڑی جگہ ہے، پھر کھانا ختم ہو جائے گا تو۔ دلکش نے اس کو مکھن لگایا تو وہ مان گئی۔ ہاں یہ تو ہے، پر یہ بہت پیارا ہے۔ شبنم نے زمان کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بہت پیارا ہے، پر تمہارا بھائی ہے، چلو اب نکلو۔ زمان کچھ بولیں گے آپ بھی؟ دلکش اب زمان پر برس پڑی۔ زمان نے چہرہ اب دلکش کی طرف کیا، پھر ہنس پڑا۔ صبا جو یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی وہ بھی ہنس پڑی۔ اب بیٹھ جاؤ میری اکیلی جان، پھر کسی نے آ جانا ہے۔ دلکش بیٹھی تو زمان نے گاڑی چلا دی۔ رات کے وقت کی بارات تھی، پاس ہی جانا تھا۔ تقریباً رات کے 12 بج گئے تھے۔ واپسی کرواتے گھر آ کر رسمیں شروع ہوئی۔ زمان اور دلکش آمنے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ صبا دلکش کے پاس بیٹھی تھی۔ زمان کے کہنے پر وہ اٹھ کر زمان کی جگہ آ گئی تھی۔ دونوں شوق سے رسمیں دیکھ رہے تھے۔ یار یہ لوگ اب کیا یوں ہی لگے رہیں گے؟ وقت دیں، دونوں کی نئی شادی ہوئی ہے، ان کے پاس میں کوئی بات ہو، دوستی ہو، سفر سے وہ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے۔ زمان نے دلکش کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں زمان، پتہ نہیں رسم کتنی چلنی۔ دلکش بھی مدھم سا بولی، پر دونوں کی حیرت ساتوں آسمان پر تھی جب اس رسم کا پتہ چلا۔ دولہا دلہن کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ رسم تھی کہ 3 دن نئے دولہا دلہن الگ کمروں میں رہتے۔ زمان کا تو جو ہونا تھا، دلکش کا بھی رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمان دھماکہ کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ دلکش حیرت اور پریشانی سے بولی۔ شکر کرو
ہوا ہے کھلے عام مل تو لیتے ہیں، یہ رخصتی کے بعد تو حالات زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ زمان نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ زمان، یہ رسم نہیں ہے، دشمنوں کی چال ہے۔ اب دلکش کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ میں تو کبھی نہ کروں یہ رسم، تم بے فکر رہو، تم نے رخصتی کروا کر گھر بھی نہیں آنا، نہ یہ پرانی آنٹیاں ہوں گی، نہ یہ سب ہوگا، تم، میں اور ہمارا گھر۔ زمان نے ہونے سے دلکش کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ سامنے لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے، تمام رسمیں ہو گئی تھی۔ زمان اور دلکش بھی ابھی تک وہاں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ شبنم کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس نے جا کر کمرے میں غلط بیانی کر دی۔ سارے ہی اٹھ کر باہر آ گئے اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صبا نے اس کو یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تھا، اس نے بھاگ کر دلکش اور زمان کو بتایا۔ دلکش کمرے میں اور زمان باہر چلا گیا تھا۔ گھر میں اب شور شرابہ مچ گیا تھا۔ زمان گھر آیا تو پوچھنے لگا، آنٹی اس کو کیوں مار رہی ہیں؟ بیٹا اس کو جوتیاں پڑنی چاہیے تم پر، اور دلکش پر الزام لگایا اس نے۔ زمان نے گردن موڑ کر دلکش کو دیکھا جو اپنی کہانی بتا کے رونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ مامی نے شبنم کو 3 سے 4 اور مار دی۔ باہر چارپائی پر لیٹے اس کو بے سکونی سے محسوس ہو رہی تھی۔ گرمیاں شروع ہو رہی تھی۔ ویسے تو ماموں عنایت کا گھر حویلی کی طرح تھا جو شہر اور گاؤں دونوں کو ٹچ دیتا تھا۔ گھروں میں ویسے ہی بہت رش تھا۔ زمان نے الگ باہر سونے کا سوچ لیا۔ اب وہ لیٹا تارے گن رہا تھا، نیند کا نام بھی نہیں تھا۔ تو زمان نے اپنا موبائل نکال کر دلکش کو میسج کیا، دلکش جاگ رہی ہو یا سو گئی؟ وہ صبا کے ساتھ لیٹی بس کروٹ ہی بدل رہی تھی، نیند اس کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ موبائل کی رنگ پر اس نے فون اٹھایا، اپنا دوپٹہ درست کیا اور بیٹھ گئی۔ صبا نے خالی جگہ دیکھ کر اپنی ٹانگیں بسا کر سارے بستر پر قبضہ کر لیا۔ کہاں سو گئی؟ زمان، جاگ رہی ہوں، نیند آ ہی نہیں رہی، پر نیند آ رہی ہے پر سویا نہیں جا رہا، اوپر سے صبا ساتھ بیڈ شیئر کرنا، اف، مجھے ایسے کہاں آتی نیند؟ دلکش نے جواب دیا تو وہ ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھ گئی۔ تمہیں صبا کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا مشکل لگتا ہے؟ پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے میری پوری بیوی چاہیے، زمان نے جھٹ رپلائی کیا۔ زمان کا میسج سن کر کے دلکش کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، اب وہ بھی جواب لکھنے لگی۔ میں نے یہ بیڈ کہا ہے زمان، ویسے تب میرا بیڈ تم ہوں گے، تمہیں تو ویسے نہ شیئر کروں کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ایسے کیسے کروں گی؟ دلکش نے اس کی بے قراری کم کرتے رپلائی دیا تھا، یار یہ عنایت ماموں کے صحن میں مچھر بہت ہیں۔ زمان نے اس کا میسج پڑھے بنا دوسرا کر دیا، تم صحن میں کیا کر رہے ہو؟ زمان، پاگل ہو؟ دلکش نے جوتا پہنا جو ملا پہن کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ زمان نے اندھیرے میں لائٹ ماری تو وہ غصے سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ اٹھو ابھی یہاں سے، دلکش نے جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہاں؟ زمان نے جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا، موبائل پکڑ کر بند کر دیا اور اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ زمان، ہم صحن میں ہیں، دلکش نے تل ملا کر کہا۔ زمان نے اپنے بازو اس کی کمر اور سخت دیا اور اس کے ماتھے پر کس کی۔ ساری عوام شادی کھا کر سو رہی ہے، بیوی صاحبہ، بس ہم ہیں۔ زمان، جا وجہ اس کو پیار کرتے بولا زمان۔ دلکش نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب مجھے ایسے نیند آ گئی تو ہمارا قتل ہو جانا، دلکش نے پاس ہو کر زمان کے سینے پر ہونٹ رکھتے کہا اور پھر واپس لیٹ گئی۔ سنو دلکش، وہ ویسے ہی سو گئی تھی۔ زمان نے دھیرے سے اسے اٹھایا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر دلکش کو چھت پر لے گیا۔ زمان کہاں ہے؟ ملک شہزاد نے آنکھیں نکال کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہی بتا کر جاتا ہے، مجھے کیا پتا، میں تو خود آپ سے پوچھنے لگی تھی، مجھے نہیں بتا کر گیا اور آفس میں بھی نہیں ہے۔ اس کی گاڑی آخری بار راولپنڈی روڈ پر سین ہوئی ہے، پر وہ گیا کہاں ہے؟ ہمارا تو ادھر کوئی نہیں ہے۔ ملک شہزاد فون پر انگلیاں گھما کر سوچ میں ڈوبا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو، فون کر لے۔ ہاں 2-4 بار کر چکا ہوں، پک ہی نہیں کر رہا۔ ملک شہزاد کو اپنے بیٹے کی فکر تھی یا 2 کروڑ کی؟ سلمیٰ ہر گزرتے دن کو گن رہی تھی، اب اس کو میرا فون ہی گر گیا۔ سلمیٰ ہر گزرتے دن کو گن رہی تھی، اب اس کو عائشہ کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا، ضرور زمان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ دونوں ماں بیٹی چلاک تھی۔ عائشہ، اگر زمان کا کسی اور کے ساتھ کچھ ہے تو ہمارا فائدہ نہیں، وہ اکڑ مزاج ہے، ورنہ مرد قابو کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو میرا ہی خون۔ اے سی والے کمرے میں کمبل تان کر لیٹی سلمیٰ نئی سازش بنا رہی تھی۔ ایک تو میں امی کہہ کر تھک گئی ہوں، اچھا خاصا اپنے گھر مما کہتی تھی، آپ نے کہا امی کہو، زمان کے دل میں جگہ بناؤ، مشرقی بہو بنو، وہ کرو، وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتا، آپ شادی کا الگ لاپ رہی ہو،
نیل پالش لگا کر پھونک مارتی ظاہشہ ناک چڑھا کر بولی، ہاں 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 چلو اب نہیں روکتی، جو مرضی کرو، یہ پتہ تو کرو زمان کا چکر کس کے ساتھ ہے۔ دلکش کو چاہتا ہے ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ لے جاتی ہے، اب تو مرد بھی لے گئی، زمان پاگل ہے اس کے پیچھے، ان میں کوئی غلط فہمی، کوئی لڑائی بھی نہیں ڈال سکتا۔ ظاہشہ نے جل کر کہا، پر سلمیٰ کو چال مل گئی، تیرا وہ کزن ہے نا نومی، اس کو دو دلکش کا نمبر۔ کیا گیا ہے وہ بہت گھٹیا ہے، آپ جانتی تو ہیں، پھپھو کے سب لڑکیوں دے وہ کتنا آوارہ ہے، دلکش جیسی بھی ہے، اب اتنی بھی نہیں ہم نومی جیسا گنڈا اس کے پیچھے لگا دے۔ ظاہشہ پہلی بار دل سے بولی تھی، ارے کچھ نہیں کرے گا وہ، دلکش کو بس تنگ کرے گا، زمان کے دل سے اتر کے جائے گی تو ہمارا کام بن جانا، 2 کروڑ اس کے نام ہے، پھر ساری زندگی عیش کرے گی۔ سلمیٰ نے پلان بنا کر اس کو ملایا، نومی بڑا کتا ہے، پیسے کون دے گا؟ ظاہشہ نے سوچا، ملک شہزاد دے گا، اور کون دے گا؟ دونوں ماں بیٹی ہنس پڑی۔ ایک بات بتائیں، آپ لوگ سوتیلے تو نہیں؟ کوئی دلی ہمدردی پیار نہیں، بس روپیہ چاہتے ہیں؟ ظاہشہ کو تجسس سا ہوا تھا، ہاں سوتیلے ہیں، بڑی مشکل سے اس طاہر و شہزاد کو الگ کیا ہے، میں نے جان دیتے تھے دونوں بھائی ایک دوسرے پر، میں نے وہ آگ لگائی ابھی تک مچ رہی، تیری ماں کوئی کچا کام نہیں کرتی۔ سلمیٰ نے قہقہ لگایا۔ وہ کافی دیر سوئی رہی، زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس ہی لیٹا رہا، دلکش کو دیکھتا رہا، پھر کسی بہرحال اس کی آنکھ کھل گئی۔ زمان، سب لیٹی رہو، کوئی نہیں ہے، ہم چھت پر ہیں، زمان نے اس کو بتایا۔ اچھا ہوا اٹھ گئی ہو، دن نکلنے سے پہلے اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور سو جاؤ، مجھے بھی واپس جانا ہے آج، بس ابھی ناشتہ کر کے نکلوں گا، ابو کی کالز آ رہی تھی، میں نے کاٹ دی، امی کو بتا کر آیا تھا، وہ سنبھال لیں گی۔ زمان نے اس کو سب بتایا، جانا ضروری ہے، ابھی تو ولیمہ باقی ہے، زمان مت جاؤ۔ دلکش اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی، بیگم جس حساب سے یہ شادی ہوئی ہے، ولیمہ مجھے دور دوا تک نظر نہیں آ رہا، لگ جائے 8-9 دن۔ زمان قہقہ لگا کر ہنسا، دلکش کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیوں اب ایسی بھی بات نہیں، دلکش نے فٹ کہا، یہ ہماری رخصتی کی بات بتاؤں گا۔ کیوں، ابھی اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، چلو زمان نے اپنی چادر جھاڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا تھا، مجھے لے کر آپ آئے تھے، چھوڑ کر بھی آپ آؤ، دلکش نے بازو کھول کر کہا، میری فیملی ہیروئن تب رات تھی، اب دن ہونے والا ہے، پھر تم خود تم کو زمانہ کیوں کیا زمان، پھر تم کہو گے کہ زمان کیوں کیا یہ وہ، اگر تو شرم پر قابو پا سکتی ہو تو لے جاتا ہوں۔ زمان اس کے گل پر ہاتھ رکھ کر کہتا نیچے دیکھنے لگا، وہ تو پھر آپ کا ٹچ ہی ایسا ہے، کرنٹ جیسا۔ دلکش اس کے بازو سے لگی، ہاں ہاں ہاں، میں تو بجلی ہوں، دور رہو، پھر شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، زمان نے شوخی سے کہا۔ دلکش لال ہو گئی، اب شرم سائڈ پر رکھو، بتاؤ خود چلو گی یا لے کر جاؤں؟ زمان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا، چلی جاؤں گی خود ہی، دلکش دور ہو کر بولی۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چلو چلتے ہیں، ناشتہ بنا دینا اگر آتا ہو، ساتھ چلتے۔ وہ اس کو چھیڑ رہا تھا، دوسری طرف منہ کر کے وہ مسکرائی تھی، کیا ہوا بتاؤ، بنا دو گی یا چاچی کو بولوں؟ یہ اتنی زبانیں ہیں بات کرنے کو، تم پلیز یہ بھینس والی کم نہ کیا کرو، یہ بھینس والی کم والی نہ کیا کرو، زمان نے تنگ آ کر کہا۔ زمان، وہ مڑ کر فوری اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یوں نام بھی مت لیا کرو، شارٹ سرکٹ ہوتے وقت نہیں لگتا۔ زمان نے اس کو کندھا مار کر کہا، حد ہے، ہٹو، مجھے ناشتہ بنانے جانا ہے۔ دلکش پہلے لال پیلی ہو کر سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھ گئی، مامی چائے بنانی ہے مجھے، ساتھ اگر کچھ ہے کھانے کو تو دے دیں وہ بھی۔ دلکش کچن میں گھسی تو اندر رش لگا تھا، وہ سمجھی تھی اس وقت کون ہوگا، پر اندر سبھی ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ بیٹا میں بنا کر دیتی ہوں، بتا میٹھا زیادہ یا کم؟ ملکہ عنایت کی بیوی پیار سے بولی۔ مامی میں بنا لیتی ہوں نا، آپ بس کھانے کو کچھ نکال دیں، انڈے ہیں تو وہ بوائل کر دیں۔ دلکش نے سوچ کر کہا، ہائے ہائے، میں اچھی چائے بناتی ہوں، کیوں اپنے کپڑے خراب کرے گی، بنا دیتی ہوں میری کدوکش۔ مامی نے پیار سے دلکش کے گال پر پیار کیا، ہائے مامی کیسے بتاؤں، اچھا ماموں آپ کو چائے کا کیوں کہتے ہیں، اور پھر وہ کسی اور کے ہاتھ کی کیوں نہیں پیتے؟ دلکش آبرو جھکا کر پوچھنے لگی، سمپل، تیرے ماموں مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھ پر تو کسی لیے بنا رہی ہے؟ دلکش بتا مجھے۔ مامی اب غور سے اسے دیکھنے لگی، مامی اپنے کزن کے لیے، زمان کا پتہ ہے نا، وہ بچپن سے کہتا ہے مجھے دلکش سے چائے بنانی، ابھی میں شرط ہار گئی،
کہانی ڈال کر دلکش نے مامی کو راضی کر لیا تھا۔ اچھا چل بنا لے دلکش، ویسے منڈا بہت سونا ہے، میری شبنم تھوڑی ہلکی ہوتی میں نے داماد بنا لینا تھا۔ مامی کی بات پر دلکش کو کھانسی چھڑ گئی۔ اچھا ہیرا ملا ہے، ساری اس کے پیچھے ہیں، یا اللہ رخصتی کروا دے، ان کو پتہ چلے وہ داماد ہے ان کا۔ دلکش نے چولہا تیز کر دیا۔ چاچو ابو کی کال آئی ہے، گھر پر ڈاکہ پڑا ہے، میں نکلا ہوں، آپ چاچی یا دلکش؟ بلکہ ماموں عنایت سے بھی ذکر مت کرنا، مجھے پتہ ہے ان کی بڑی پہنچ ہے، پر چاچو ابھی میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ زمان طاہر کو کونے میں لے کر کھڑا کر کے بتا رہا تھا جب دلکش ناشتہ بنا کر لائے، چاچو یہ گاڑی کی چابی آپ رکھو، میں بس پر جا رہا ہوں ابھی، اور ابو اکیلے ہیں۔ زمان نے جیب سے چابی نکال کر طاہر کو دی، اب دلکش کو بھی شک پڑ گیا تھا۔ زمان تیز قدموں سے نکلا، اس کے پاس آ کر پلیٹ سے ایک پیس انڈا اٹھایا اور اس کو اشارے سے بتایا کہ وہ چلا گیا۔ ابو یہ زمان کہاں گئے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بھائی صاحب نے بلایا، شاید کوئی کام ہے، لاؤ تم ناشتہ، مجھے تو پریشان ہونے کی بات نہیں۔ دلکش پریشانی سے واپس آ گئی، کچھ تو ہوا ہے اسے، پر کیا؟ زمان نے راستے میں اپنے تمام آفیسر دوستوں کو فون کر دیا تھا، اس کے گھر میں ڈاکہ کوئی عام بات نہ تھی، وہ سارے سفر بس پر یہی سوچتا آیا تھا، یہ ڈاکہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی پلان کے مطابق ہوئی ڈکیتی ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ میں پکڑ تو لوں گا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اسٹیشن پہنچا اور اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کو نکلا، سارے راستے وہ بھی یہی بات کرتے آئے تھے۔ 15 منٹ بعد زمان گھر پر تھا، آتے آتے اس نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی، اندر آیا تو ملک شہزاد پریشان تھے، زمان کو دیکھ کر وہ تیزی سے آئے اور زمان کے گلے لگ گئے۔ ابو آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ملک شہزاد کو صوفے پر بٹھا کر زمان اپنی امی کی طرف گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی کب ہوا یہ سب اور کون تھا گھر پر؟ زمان بیٹا میں اور عائشہ تو اپنے کمرے میں تھی، ہم تو نیچے ہی تب آئے جب بھائی بھابھی نے شور مچایا۔ سلمیٰ صفائی دینے لگی، پھوپھو میں نے آپ سے نہیں امی سے پوچھا ہے، ویسے کمال ہے گھر پر اتنا بڑا ڈاکہ پڑا اور آپ کے ساتھ میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی ہے، پھوپھو عجیب نہیں یہ؟ زمان اٹھ کر ان کے پاس گھومنے لگا، اب ملک شہزاد کا دھیان بھی اس بات پر گیا تھا۔ تم ہم کو چور کہہ رہے ہو زمان؟ سلمیٰ نے اداکاری شروع کر دی تھی۔ نہیں پھوپھو میں تو بس حیران تھا، پوچھ لیا کیوں ابو؟ عجیب بات نہیں ہے؟ ہاں بلکہ وہ ایک کا نوم کچھ تھا، وہ تمہاری امی کے ہاتھ سے گلے سے سب لے گیا، تبھی تو سلمیٰ نیچے آئی اور اس لڑکے نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ملک شہزاد جوں توں بتاتا گیا، سلمیٰ پیچھے ہوتی گئی۔ کوئی بات نہیں ابو، پکڑا جائے گا پورا گھر میں نے کیمرے لگائے تھے، ابھی پتہ چل جانا ہے سب کچھ۔ زمان نے دانا ڈالا۔ دلکش کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا، اوپر سے زمان کا خون بھی بن جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہے اس کو، خود جا کر مشکلات میں کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے وہ عائشہ کی چالاکی، اب یہ سب، اللہ مدد فرمائے میرے شوہر کی اور دور رکھے اس کو ان سب سے۔ وہ پریشان حال اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی صاحب؟ میں نے ہی تو شور مچایا تھا، پوچھو بھابھی سے۔ سلمیٰ ساری بات گول مول کر گئی۔ اچھا پھوپھو جان آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، کہاں ہے آپ کی اکلوتی صاحبزادی؟ بیٹا بڑا ڈاکہ پڑا، وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہیں۔ زمان ملک شہزاد کے سامنے وہ سبھی باتیں کھول رہا تھا جس پر شاید ملک شہزاد دھیان دے۔ سلمیٰ کی ہوائی چھوٹ گئی، عائشہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ اچھا چلو ابو آپ میرے دوست کو سب کہانی بتاؤ، کیا گم ہوا ہے اور کہاں سے؟ میں ذرا عائشہ سے مل کر آتا ہوں۔ زمان لاؤنج سے گھومتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا، وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کا کمرہ بالکل بند تھا، سامنے عائشہ کے کمرے پر دستک دے کر وہ انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ نے کھلے گریبان کی شرٹ پہنی تھی، ساتھ تنگ پاجامہ، ہاتھ میں بوتل پکڑ کر وہ زمان کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ ہیرو میرے پاس، آج خیر ہے؟ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرو، زمان نے چہرہ گھما کر کہا، تم ہی کر دو نا، ایسے بھی تم سے میرا پردہ کیا؟ عائشہ اچھل کر اس کے پاس آئی، زمان نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو عائشہ، ایسی لڑکیوں کو ملک زمان منہ تو کیا جوتا نہ لگائے، عائشہ کو اپنی توہین برداشت نہیں، اور وہ جس سے لگے رہتے ہو، وہ کیسی لڑکی ہے جو آدھی رات کو ملنے آئی ہے اپنے یار کو؟ عائشہ زہر اگل کر بولتی گئی، وہ بیوی ہے میری۔ زمان شیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور گلے سے پکڑ لیا۔ عائشہ کو پورا نام سنو گی اس کا؟ تو سنو، دلکش زمان بیوی ہے ملک زمان کی، تم جیسی لڑکیاں مردوں کو بہلا سکتی ہیں، بیویاں نہیں بن سکتی، نہ تم کو کوئی بنائے گا۔
اب اپنے منہ سے ایک الفاظ نکالا تو زندہ کاٹ دوں گا۔ میرے اور اس کے درمیان غلط فہمی ڈالنا بند کرو۔ تمہارا تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، بھول جاؤ۔ زمان اس کو دھکا مار کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر بیٹھی رہی اور کھانستی رہی۔ پھر فون نکال کر دلکش کی تصویریں ایک نمبر پر میسج کر دی۔ اب پتہ چلے گا اس لیلا مجنوں کی محبت کا۔ زمان کہاں ہو؟ ایک تو یہ عذاب، اتنی لمبی شادی، وہ بھی کسی اور کی، ہماری ہی ہو جاتی، کم از کم پاس تو ہوتے۔ پتہ نہیں کب موبائل دیکھ کا۔ ایک تو تایا ابو کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے۔ دلکش تپی ہوئی تھی۔ شادی تو ہو گئی پر ولیمہ 4 دن بعد کا تھا۔ ملک طاہر کو اپنی زمینوں پر جانا تھا تو وہ لوگ آج شام نکلنے والے تھے راولپنڈی سے۔ دلکش کو یہ خبر ملی تو وہ خوش ہو گئی تھی۔ دلکش اٹھی اور زمان کا پسندیدہ جوڑا نکال کر استری کرنے چلی گئی۔ اچھے سے تیار ہو کر واپس آئی اور اپنی آنکھوں پر جیسے یقین آیا ہو سامنے زمان کھڑا تھا۔ وہ ملک عنایت سے کچھ بات کر رہا تھا، ساتھ اس کے کزن اور ملک طاہر بھی تھا۔ دلکش کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ چاچو سامان رکھ دیتا ہوں، ساتھ آپ کے ڈیرے سے 2 گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ پیچھے جائیں گی اور میں یہاں سے اپنی گاڑی لے کر جاؤں گا۔ مجھے اس واردات کا پتہ کرنا ہے۔ مجھے پھپھو پر پورا شک ہے، ان کی نظر 2 کروڑ پر ہے تو میں اسی کو دکھا کر سامنے لاؤں گا ان کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جو کرو گے میں ساتھ ہوں۔ ہاں زمان، ہم ساتھ ہیں۔ روبینہ بھی اس کو پیار کرتے بولی۔ بھابھی کو لے کر آنا تھا ساتھ، وہ اتنے تنگ ماحول میں پریشان ہوں گی۔ زمان: ہاں جی چاچی، امی بہت پریشان، پر ان کو میں نے سب بتایا ہے۔ اب تو ابو بھی کچھ ہوش کر رہے ہیں۔ زمان بیٹا، دلکش سے مل کر جانا، وہ کل سے سب کا سر کھا رہی ہے، اب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، تمہاری بیوی لے جاؤ ساتھ ہی۔ روبینہ نے اس کو چھیڑا۔ زمان تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ جی چاچی، میں مل کر آتا ہوں، پھر نکلنا ہے۔ پر چاچو، ارے تم جاؤ، تمہارے چاچو اپنا وقت بھول گئے، جاؤ، شاباش بیوی ہے تمہاری۔ چاچی ابھی نہیں، وہ تھوڑا اور ہو جائے ناراض، ایک ساتھ مل لوں گا۔ ابھی آپ لوگ نکلو، میں گھر جا کر مل لوں گا۔ ٹھیک ہے زمان بیٹا، اپنا دھیان رکھنا، آپ بھی چاچی۔ سارے راستے وہ تقریباً روتی ہوئی آئی تھی۔ غصہ اتنا تھا کہ ہر بات پر چڑ رہی تھی صبا کے ساتھ۔ اب تو روبینہ نے بھی اس کو بلایا۔ نہیں امی، یہ شادی کے بعد لڑکیاں اتنا کیوں چڑتی ہیں؟ صبا نے ہولے سے روبینہ سے پوچھا۔ بیوی ایسی ہی ہوتی ہے، میری اور تمہارے ابو کی بھی ایسی ہی لڑائی ہوتی تھی، ان کی تو پھر لو میرج ہے۔ دونوں ہنس رہی تھی۔ پھر دلکش نے آنکھیں دکھائی پر چپ ہو گئی۔ سفر اس کی ناراضگی میں نکل گیا تھا۔ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا نے کھانے پر بلایا تو وہ نہیں آئی۔ اب تو ملک طاہر نے بھی دلکش کا پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میاں بیوی کی بات وہیں جانے ہو جائے گی ٹھیک، ابھی آتا ہوگا زمان اس کو ٹھیک کرے۔ طاہر آپ کھانا کھاؤ۔ روبینہ نے کھانا شروع کر دیا۔ السلام علیکم زمان کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، اگر آپ سوری وعلیکم السلام بھائی، آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے کب سے، صبا نے دلکش کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ او اچھا، چلیں میں آ گیا۔ ویسے سنا ہے آپ کی آپی سب سے جنگ کر رہی ہے۔ زمان کو آگے آئے 5 منٹ ہو گئے تھے، دلکش نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ دل تو اس کا کر رہا تھا گلا دبا دے، پر مجبور تھی۔ صبا جاؤ، کھانا لے کر آؤ، میں اپنی مسز کے ساتھ کھاؤں گا، آج پتہ چلے جناب نے کھانے بھی نہیں کھایا۔ زمان اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ کر دلکش نے پھر رخ بدل لیا۔ صبا اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی۔ زمان نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دلکش کو ویسے ہی اپنے ساتھ لگا کر اس کی کمر زمان کے سینے سے لگی تھی۔ یار اتنا ناراض نہیں ہوتے، اچانک جانا پڑا، پھر یہ سب ڈاکہ میں زمین تمہارے نام کرنے کے چکر میں راولپنڈی بھی گیا، ماموں عنایت نے مشورہ بھی لینا تھا۔ سوری، زمان اس کے بالوں پر ہونٹ رکھ کر بولا۔ دلکش نے کوئی جواب نہیں دیا تو زمان نے اس کو اپنی طرف موڑا۔ دلکش میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ چہرہ صاف کر کے وہ پریشانی سے بولا۔ زمان مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس جاؤ یہاں سے۔ دلکش نے اٹھنا چاہا پر زمان نے بازو پکڑ لیا۔ کیوں بات نہیں کرنی؟ حال دیکھو اپنا، تمہیں سے کیا مطلب جب تم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے؟ دلکش نے رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ پڑتا ہے فرق دلکش یار، ایسا نہیں ہے۔ اچھا سوری، دیکھو کان پکڑا ہوں، تمہیں میری محبت کی تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں ہے، جہاں خطرہ ہو بھاگ کر وہاں چلے جاتے ہوں یوں۔ یار اب وہ اپنے گھر بھی نہ جائے، اس کے گھر چوری ہوئی ہے، عجیب باتیں کرے یہ بے وقوف لڑکی۔ یوں ہی رلانا تھا تو نہ کرتے محبت، نہ کرتے شادی اور نہ آتے میرے پاس، مجھے عادت ڈال کر تم مسلسل رونے اور کھانا نہ کھانے سے اس کو چکر آیا اور وہ ایک دم گر گئی۔ وہ کب سے اس کے کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا، جو ہی ڈاکٹر باہر آئے زمان نے بھاگ کر پوچھا۔ ملک طاہر
صبا روبینہ سب وہاں تھے۔ اس کا بی پی، آپ کی مسز کا بی پی بہت لو ہے، میڈیسن جب دینا، جب وہ کچھ کھائیں تب ہی دینی ہے، اور یاد رکھیے گا کھانا لازمی دیں۔ انہوں نے کسی بات پر ڈپریشن لیا ہے، نیند بھی پوری نہیں تو آرام کروائیں۔ ڈاکٹر بتا کر چلی گئی۔ زمان پریشان باہر کھڑا رہا۔ چاچو میری وجہ سے سب ہوا ہے، وہ شرمندہ سا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے لیے بچپن سے تو ساتھ ہو، دوستی محبت، اور اب شادی وہ تمہارا کرتی بہت ہے۔ اگر بھائی صاحب کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم نے کب سے رخصتی کروا دینی تھی۔ روبینہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ ساری بیویاں اپنے میاں کے لیے ایسے ہی ہوتی ہیں، تم فکر نہ کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، تمہاری بات مان جائے گی۔ بھابھی کی کال آئی تھی، شہباز بھائی فارم پر گئے ہیں، سلمیٰ اور عائشہ باہر تو وہ بھی آ رہی ہیں دلکش کو ملنے، اس کو کہنا تیار ہو جائے۔ روبینہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زمان نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا، اندر آ کر اس نے کھانا میز پر رکھا اور دلکش کی طرف دیکھا تو اس نے پھر کروٹ بدل لی۔ اب کتنی سزا دو گی، مان جاؤ نا یار، چلو کھانا کھاؤ، پہلے ہی بیمار ہو گئی ہو، اب دلکش تم سے بات کر رہا ہوں۔ زمان کو اب اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اس نے بڑھ کر کمرے کو لاک کر دیا، اپنی چادر اتار کر صوفے پر پھینک دی اور جوتا اتار کر بیڈ پہ اس کے پاس آ کر کمبل اٹھا کر لیٹ گیا۔ دلکش تم جان ہو، میری غلطی ہو گئی نا، آئندہ میں کبھی یوں نہیں کروں گا، اتنی لاپرواہی اب مان جاؤ پلیز۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں، پھر امی آ رہی ہیں اپنی بہو سے ملنے، ایسے ملو گی؟ زبان نے اس کو بیک ہگ لیا ہوا تھا، اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا وہ یوں لیٹا رہے پر ناراضگی تو دلکش نے ابھی تک اس کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تائی امی آ رہے ہیں، دلکش نے ہلکی سی کروٹ لی تھی۔ زمان نے اس کو باہوں میں بھر لیا اور چہرے پر پیار کرنے لگا۔ ہاں پر تم نے دیکھو رو رو کر کیا حال بنایا ہوا ہے دلکش، یوں مت کرو نا، پھر کرنا، مجھے کام کرنا تھا نا۔ دلکش اس کی فکر مندی دیکھ کر بولی۔ وہ جب قریب ہوتا تو وہ ناراضگی بھول جاتی تھی، اس کے چہرے پر پیار کرتے زمان کو دیکھ کر وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم کیوں بھول جاتے ہو، اب شادی شدہ اور تمہاری بیوی تم کو باہر نہیں سکتی۔ زمان پھر نہ کرنا جو آج کیا، ورنہ میرا ویسے ہی سانس بند ہو جانا ہے، آئندہ مت کہنا ورنہ ڈانٹ کھاؤ گی۔ پر ابھی کھانا کھاؤ۔ زمان نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو صوفے پر لے گیا۔ کھا لو گی یا بیماری میں تمہاری مدد کروں؟ زمان نے اس کا منہ ٹھیک کرتے کہا۔ تمہاری مدد مجھے ہر کام میں چاہیے، کھلاؤ۔ زمان نے نوالے بنا کر دلکش کے منہ میں ڈالے، اس کو میڈیسن دی اور جا کر اس کی الماری کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ملک شہباز زمان کی باتوں پر سوچ رہا تھا، کیا یہ سب سلمیٰ نہیں پر ہو بھی سکتا ہے؟ آخر وہ دولت کے پیچھے کچھ بھی کر سکتی ہے، اگر میں اس کو اپنے مطلب کے لیے لایا ہوں تو وہ بھی تو۔ پر وہ لڑکا کون تھا؟ دیکھا سا لگا تھا مجھے سلمیٰ سے بات کروں، ملک شہزاد اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ اس نے یوں مجھے گلے سے پکڑا اور اپنی بیوی کا بتایا۔ اس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ دلکش ہے، اس نے دلکش سے شادی کی ہے، کل وہ اس کے بچوں کی ماں ہو گئی، ساری دولت ان کی۔ عائشہ نے دکھ اور غصے سے سب کچھ سلمیٰ کو بتایا۔ آج ملک شہزاد کو بھی مجھ پر شک ہو گیا ہے، اس زمان کی وجہ سے، اوپر سے وہ نومی، جب بھابھی کا زیور لیا میرا بھی اتار لیتا، واپس آ ہی جانا تھا، گدھا۔ سب کا شک ہم پر۔ عائشہ ہم کو نکلنا چاہیے یہاں سے، کوئی لمبا ہاتھ مارو اور چلیں، ملک شہزاد نے زندہ کاٹ دینا مجھے۔ کچھ نہیں ہوگا، جو بات تم کو پتہ چلی ہم زمان کے خلاف چلاتے، آپ ماموں کو اس کی شادی کا بتا دو، بھائی آپس میں شروع ہمارا راستہ صاف۔ اوہ عائشہ، اب لگی تم سلمیٰ کی بیٹی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہارے لیے کوئی ڈریس دیکھ رہا ہوں، امی آ رہی ہیں نا، چینج نہیں کرنا؟ وہ سارے کپڑے یہاں وہاں کر رہا تھا۔ دلکش نے اپنی الماری کا حشر ہوتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور زمان کے پاس پہنچی۔ کیا کر رہے ہو سارے کپڑے؟ زمان، پہلے میری طبیعت اتنی لو ہے، مجھ سے نہیں ہوتا چینج، تائی امی ایسے ہی مل لیں گی، ویسے بھی ان کے بیٹے کے لیے تیار ہوئی تھی اور اس نے دیکھا بھی نہیں، نہ ملا، بس بھاگ گیا۔ دلکش کی شکایت پر زمان چلتا ہوا پاس آیا، اپنے ساتھ لیے اس کو، وہ بیڈ کی اس طرف آ کر خود نیچے اور وہ اوپر تھی۔ دلکش کے بال زمان کے چہرے پر تھے۔ اب معاف کر دو، اور ایسا کبھی ہوا تم میرے لیے تیار ہو اور میں دیکھوں نا، یہ میرا فیورٹ کلر ہے جو تم پر اچھا لگتا ہے، کیونکہ تم میری فیورٹ ہو، مسز زمان۔ ملک اس کے بال اٹھا کر زمان اپنے ہونٹ جو ہیں دلکش کی گردن پر رکھے، وہ تلملا اٹھے، اپنی انگلی
اس کے ہونٹ پر رکھ کر وہ زمان کے چہرے کے پاس ہوئی۔ اگر تم نہیں ہو گردن پر کس کیا زمان، نتیجہ خطرناک ہوگا، وہ اس دفعہ بھاگنے نہیں دوں گی، یاد رکھنا۔ دلکش کی ادا پر وہ نہال سا ہو کر اس کو دیکھتا رہا۔ نومی نے جب سے دلکش کی تصویر دیکھی تھی وہ پاگل ہوا پھر رہا تھا۔ پھپھو اس لڑکی کو میں رکھ لوں؟ بڑی ہی کوئی پیاری ہے، میرے دل آ گیا، نومی منہ پر ہاتھ پھیرتا بولا تھا۔ ہاں بیٹا رکھ، تجھے بتائے گا زمان۔ ٹھیک ہے پھپھو، اس لڑکی کے لیے تو کچھ بھی، سوری، جو مرضی کر، بس اس کو غائب کر دے، اس کا عاشق ہے زمان، اس سے بچ کر اگر تو اس کے ہاتھ لگا نومی تو منہ بند رکھنا، ٹھیک ہے پھپھو، اس لڑکی کے لیے تو کچھ بھی۔ نومی نے کال کاٹی۔ سلمیٰ کو غصہ آیا، کیا ہے اس دلکش میں جو ہر کوئی دیوانہ ہے اس کا؟ خیر میری بلا سے عائشہ کا گھر بس جائے بس۔ نومی جو اپنے غنڈہ گردی کرنے والے لوگ اس پر کام لگا دیا کرتے تھے، وہ لوگ دلکش کی تلاش میں تھے۔ نومی کے بندے علاقے میں پھیل گئے تھے، انہوں نے ہر آنے جانے والے علاقے پر پہرا دیا ہوا تھا۔ اسلام آباد پہاڑی علاقہ اور زیادہ تر سنسان رہتا، لوگ اپنے گھروں اور یا کاموں پر باہر کم ہوتے تھے۔ نومی شیر، جو تو نے پک دی ہے وہ بچی یہاں نظر نہیں آ رہی، واپس آ جاؤں؟ اوئے بھابھی بول، اس کو عزت دے، خبردار جو بچی کہا منہ توڑ دوں گا۔ نومی غصہ ہوا، اچھا یار، پر بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں، تیری پھپھو نے پتہ تو صحیح دیا تھا نا تجھے؟ ہاں ہو سکتا ہے تم لوگ ابھی وہیں رہنا، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نومی شیر، ہم یہاں ہی گھوم رہے، بھابھی مل گئی تو تجھے خبر کر دیں گے، چل بائے۔ السلام علیکم تائی امی، دلکش نے مدن سی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، آؤ میرے پاس، کیسی ہو؟ ابھی روبینہ نے بتایا تمہاری صحت کا اپنا خیال رکھو، اب شادی شدہ ہو کر رخصت ہو کر آؤ گی تو اپنی نئی نویلی زندگی شروع کرو گی، مجھے اپنے پوتے پوتی صحت مند چاہیے۔ اس پر دلکش شرم سے لال ہوئی تھی، وہ سب کے ساتھ بیٹھے تھے، زمان کے منہ سے پانی کا فوارہ نکلا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، روبینہ سمیت سب ہنسنے لگے۔ لو بھائی روبینہ، میں نے کچھ غلط کہا؟ بالکل بھی نہیں بھابھی، بلکہ ہم تو خود نانا نانی کہلانے کو تیار ہیں، ان دونوں نے تو بچپن سے لڑائی کر کر کے سر کھا لی ہے، اب ان کے بچے ہوں تو ان کو پتہ چلے۔ دلکش کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اٹھ کر اندر چلی جائے۔ زمان بھی سامنے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اچھا چلو روبینہ، میں چلتی ہوں، پھر ملک صاحب نے شروع ہو جانا ہے۔ زمان چلیں؟ ہاں جی امی، اب چلو، گھر جلدی لے کر جائیں گے، دلکش کو بھی دیکھتے رہنا، اب چلو تمہارے ابو آنے والے ہیں، اور وہ چلاک ماں بیٹی بھی۔ ٹھیک ہے چلیں امی۔ زمان اپنی جگہ سے اٹھا، دلکش کو میڈیسن کا بتا کر وہ ہال سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر صرف سلمان، عائشہ اور ملک شہزاد تھا۔ ملک شہزاد کو زمان کی باتوں پر یقین سا ہونے لگا تھا، اب وہ ہر چیز میں سلمیٰ پر نظر رکھے تھا۔ سلمیٰ، وہ جو پیپرز زمین کے لاؤ، میں سنبھالوں۔ ناشتے کی میز پر ملک شہزاد نے اچانک کہا تو سلمیٰ کو کھانسی لگی، عائشہ نے پانی دیا۔ بھائی صاحب وہ پیپرز تو میں کل ہی عائشہ کے ساتھ جا کر بینک رکھوا آئی ہوں، گھر پر ڈاکہ پڑا تو میں ڈر گئی تھی۔ اچھا اوپر تو وہ لوگ گئے ہی نہیں تو تم کیوں ڈر گئی؟ ملک شہزاد نے اخبار سے اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھا تو دال کالی لگی۔ بھائی صاحب آج نہیں گئے تو پھر تو جا سکتے ہیں، تمہارا مطلب ہمارے گھر پر ڈاکہ پھر سے پڑے گا؟ ملک شہزاد نے اخبار میز پر رکھی اور اس کو بغور دیکھا۔ نہیں بھائی صاحب، میرا مطلب یہ نہیں تھا، خیر آپ ناشتہ کرو۔ کیا صبح صبح پرانی باتیں؟ سلمیٰ نے ہنس کر بات ٹال دی اور انڈا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ ملک شہزاد اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا پر بولا کچھ نہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں پھول گئے تھے؟ بچوں کا سن کر تمہیں پسند نہیں یا اتنی جلدی چاہتی نہیں ہو؟ ویسے مجھے تو چاہیے، زمان نے آتے اس کو میسج کیا تھا، وہ تو کیا سب کے سامنے دان نکالتی اور کیا سب کے سامنے دان نکالتی؟ کہاں گیا؟ ہاں تائی امی، سب کے سامنے کہہ دیا، اب شرم تو آتی ہے نا، تمہاری طرح بے شرم تھوڑی ہوں۔ دلکش نے انگلی دانتوں میں دباتے رپلائی کیا، بے فکر رہو، ساری محبت تو یوں چھپ کر یا موبائل پر نکل جاتی، پتہ نہیں تمہارے تایا کو کیوں نہیں سمجھ آتی، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اب نسل بڑی کریں۔ زمان کا میسج پڑھ کر دلکش کہکا نہ روک سکی، اف جناب کو اپنے بچوں کی فکر ابھی سے پڑ گئی اور اپنی بیوی کو تو بھول گئے۔
ناٹ فیئر، دلکش نے رپلائی دیا تو وہ فوری جواب لکھنے لگا۔ دلکش یار آؤ بھاگ ہی جاتے ہیں، بچے بچے کر کے 5-6 سال بعد آ جائیں گے، اپنے پوتے پوتیاں دیکھ کر تمہارا تایا مان جائیں گے، کیا خیال ہے چلیں؟ زمان نے میسج لکھا ہی تھا، عائشہ آن ٹپکی۔ زمان نے فون اپنے پاکٹ میں رکھا اور اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا۔ ٹون ٹون پر اس نے موبائل نکالا، دلکش کا میسج آیا ہوا تھا، جہاں کہو گے وہاں جانے کو تیار ہوں، تم سے بس کچھ ہے، جہاں لے کر جاؤ وہاں رہوں گی، بس شدت سے تم سے بچے چاہتے ہو، میں تمہیں چاہتی ہوں، نصیب میں ہوا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کروں گی۔ زمان بس تم کبھی بھی مجھ سے دور مت جانا، کیونکہ میں تمہارے علاوہ نہ تو کسی سے محبت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ آئی لو یو ہنی۔ دلکش نے کھلے اظہار پر وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ لو یو ٹو مسز زمان ملک، بہت جلد پاس ہوں گے۔ وہ لان میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر سلمیٰ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی، جہاں دو سائے تھے۔ عائشہ نیچے ہال میں تھی، ملک شہزاد اور تسلیم سو گئے تھے۔ پھر یہ کون؟ زمان کو تجسس ہوا اور وہ فوری اوپر والے پورشن کی طرف بھاگا۔ صبح میں کچھ ضروری سامان لینے مال جا رہا ہوں، تم کو کچھ چاہیے؟ دلکش نے سبز رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ اس نے دوپٹہ لیا اور اپنی شال کاندھے پر رکھ کر صبا سے پوچھا، آپ ہی چاہیے تو ہے؟ اچھا میں لسٹ بنا دیتی ہوں۔ ہاں بنا دو، میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں انہوں نے کچھ چاہیے یا نہیں۔ دلکش کمرے سے باہر نکلی، اس کو تیار دیکھ کر روبینہ نے بری خبر سنا دی۔ دلکش کا چہرہ اتر گیا۔ گھر والی گاڑی تو تمہارے ابو ڈیرے لے گئے اور کوئی ہے ہی نہیں جو تم کو لے کر جائے گا، اب یا تو زمان سے کہو یا مت جاؤ۔ امی وہ بزی ہوگا پر مجھے جانا ہے۔ اچھا میں خود چلی جاتی ہوں، آپ اس کو مجھے لینے بھیج دینا، میں ٹیکسی میں چلی جاتی ہوں۔ دلکش کہہ کر فوراً نکل گئی۔ ادھر روبینہ نے زمان کو کال کی، وہ میٹنگ میں تھا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم چچی، سب خیریت؟ وعلیکم السلام بیٹا، زمان فری ہو؟ چاچی میٹنگ میں ہوں، آپ بتاؤ کچھ کام تھا؟ کام تو نہیں بیٹا، تمہاری بیگم نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اکیلی نکل گئی مال کو، اوپر سے حالات خراب ہیں، طاہر بھی گھر پر نہیں ہے، تم اس کو دیکھنا ذرا۔ روبینہ کا سارا پتہ زمان کو دے دیا تھا۔ زمان اپنی میٹنگ چھوڑ کر گاڑی کی طرف بھاگا، اس کو کال ملا کر فون بند جا رہا تھا، وہ پریشان ہو رہا تھا، سارے راستے وہ کال کرتا ہے، نومی شیر بھابی مل گئی، وہ سب سوٹ میں مال گھوم رہی ہے، اکیلی ہیں، پکڑ لے۔ اس بات پر نومی کرسی سے اٹھا، واؤ خوش کر دیا جگر، میں آ رہا ہوں، تم دور رہ کر بس نظر رکھو اس پر۔ نومی گلے پر ہاتھ پھیرتا اپنی موٹر سائیکل پر اڑتا ہوا اس جگہ پہنچا۔ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے؟ دل بے قرار ہے۔ نومی اچھل رہا تھا، اس نے دوست نے اشارہ کیا تو سامنے دلکش کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ تم لوگ کہہ رہے تھے اکیلی ہے، تو یہ کون ہے؟ نومی ان پر ٹوٹ پڑا۔ نومی شیر بھابی بھی اکیلی ہی آئی ہیں، ہم راستے سے فالو کر رہے ہیں، تب کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اب کھڑے رہو، میں جاتا اور دیکھتا، راستہ صاف ہے، نومی کہہ کر آگے بڑھا۔ وہ کچھ خرید رہی تھی جب زمان نے اس کو دیکھا اور فالو کرتا پیچھے کھڑا اس کو دیکھنے لگا، اور وہ اپنے دھیان لگی تھی۔ زمان نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو وہ ڈر گئی۔ اف زمان جان نکال دی، آپ یہاں کیسے؟ آفس میں تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی پر زمان غصے میں تھا۔ جو لینا ہے لو، ابھی واپس جانا ہے۔ دلکش کو سمجھ آ گئی تھی وہ ناراض ہے، سو سب سامان اٹھا کر ٹوکری میں رکھ کر اس کو تھما دیا اور خود اگلے پورشن میں داخل ہوئی۔ زمان نوٹ کر رہا تھا، کوئی دلکش کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہے اور اب اس کو اکیلا دیکھ کر پاس جا رہا ہے، اس سے پہلے وہ جاتا زمان پہنچ گیا تھا۔ چلو، وہ دلکش کا ہاتھ پکڑ کر بل بنوا کر اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ سارے راستے اس نے دلکش کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور چپ چاپ چلتا آیا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بٹھایا، گاڑی لاک کر دی اور سامان پیچھے رکھ دیا۔ زمان ابھی بھی باہر تھا، وہ لوگ باہر آ گئے، زمان کو دیکھ کر سب پیچھے ہی کھڑے رہے۔ نومی بھی باہر آ گیا تھا۔ نومی شیر، یہ بندہ طاقت میں زیادہ ہے، اس کا بازو دیکھ اور ہاتھ دیکھ، ہم کو پڑ جانی ہے، چلو نکلو یہاں سے پھر دیکھ لیں گے، میں نے ویسے بھی اس کی گاڑی کی ہوا نکال دی ہے، زیادہ دور نہیں جائیں گے، بندے لے کر آتے ہیں ابھی، چلو۔ اس کا بندہ نومی کے کان میں بولا۔ موسم بدلا اور بارش شروع ہوئی تھی، دلکش پریشان تھی، زمان باہر کیا کرے، وہ گاڑی لاک تھی، وہ سب نکل گئے تو زمان واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ دلکش نے پوچھا۔ دلکش، تم آئندہ اکیلی باہر نہیں جاؤ گی، یہ لوفر تم کو فالو کر رہے تھے اور یہ لڑکا مجھے دیکھا لگ رہا ہے، میں نے بات کرنا چاہیے، وہ بھاگ گئے، میں رپورٹ کرواتا ہوں، ابھی تم کبھی اکیلی نہیں آؤ گی۔ ٹھیک ہے، پہلی بار آئی تھی زمان پر اب نہیں آتی، وہ راستے میں تھے جب گھر سے خاصا دور خالی سی جگہ پر گاڑی رکی۔ زمان نے فون نکالا اور کال کرنی چاہی، سگنل نہیں تھے، باہر طوفانی بارش شروع ہوئی تھی۔ زمان کو ایک ہوٹل نظر آیا، اس وقت وہ زیادہ دیر نہ تو گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی باہر نکل سکتے تھے۔ زمان، دلکش، تم تو کچھ بولو ہی مت یار، اب بارش میری وجہ سے ہوئی ہے
تم باہر آئی کیوں؟ کچھ ہو جاتا تو؟ زمان جانی مجھے چیزیں لینی تھی نا، سو سوری۔ پکا والا وعدہ، پھر کبھی اکیلی نہیں آؤں گی، اب ناراض نہ ہو، یہ شادی کے بعد کی پہلی بارش ہے، شکر ہے ہم ساتھ ہیں۔ دلکش نے زبان کا ہاتھ تھام لیا۔ یار گاڑی بند پڑ گئی ہے، گھر کال ہو ہی نہیں رہی، تمہارے فون کہاں ہے؟ دو مجھے زمان، وہ گھر پر پڑا ہے، دلکش نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو، وہ ہوٹل ہے، ایک ساتھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کال ہوتی تو انہیں تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، یا ٹیکسی ملی تو چلے جائیں گے۔ موسم تو حد ہو گئی، اب دھیان سے آنا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ہوٹل پہنچے اور حیران تھے، اسلام آباد میں ایسا ہوٹل بھی ہے؟ زمان نے گھر بتا دیا تھا۔ موسم کے پیش نظر وہ باہر رکے تھے۔ روبینہ نے سکون کا سانس لیا تھا، جبکہ طاہر ناراض تھا۔ دلکش جلدی سے جگہ بتاؤ، کس طرف سونا ہے؟ زمان نے چادر ڈال کر دلکش کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ جہاں تم لیٹو گے وہاں سو جاؤں گی؟ دلکش اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ ارے بیگم، دائیں سائڈ پر یا بائیں سائڈ پر؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ زمان ٹوٹے سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اتنا خوفناک روم ہے زمان، بس اس طرف جہاں میرے آگے ہوتا ہے، مجھے ڈر نہ لگے۔ دلکش نے شال اتار کر اپنے کندھے پر صحیح کی۔ ہنی مون پر تھوڑی آئے ہیں یار، یہ لائٹ آف ہونے سے پہلے بتاؤ، پھر مت چیخیں مارنا۔ زمان بیڈ کی طرف کے ایک طرف لیٹ گیا۔ زمان، پہلے تکیہ بھی نہیں ہے؟ دلکش نے نئی فرمائش کی۔ ارے یار تم، یہ میرے بازو کو بنا لو تکیہ، مجھے بنا لو بیڈ، اور یہ لو میری چادر، اس کا کمبل بنا لو، پر آ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ اس کا بناؤں گی میں، کون سا آپ کو چھوڑ رہی ہوں۔ دلکش بچوں کی طرح اسے چمٹی ہوئی تھی۔ طوفان تھم گیا تھا، تھم جائے تو گھر جانا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زمان نے بازو ماتھے پر رکھ کر کہا۔ ساری شرٹ گیلی ہوئی ہو گئی زمان، دلکش اس کا کالر پکڑ کر بتا رہی تھی۔ چینج نہیں کر سکتا نا؟ اب پلیز لیٹ جاؤ، یہ لو چادر بھی کور کرو، سردی مت لگوا لینا۔ دلکش نے زمان کی چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ تم آج ڈر گئے تھے؟ ہاں بہت زیادہ، پر تم آئندہ ایسے نہیں جاؤ گی، یہ دیکھو سب خراب ہو گیا، اگر میں نہ آتا تو اس موسم میں کہاں جاتی، اوپر سے وہ لوفر۔ دلکش اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ زمان، میں صرف آپ کی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دلکش محبت پاس نظروں سے دیکھ کر بولی۔ اب یوں بھی مت دیکھو، پہلے کم تڑپاتی ہو، جو پاس ہو کر بھی دوری بنائی ہوئی ہے۔ زمان نے روکھا سا کہا۔ دلکش دبی سی ہنسی لیٹ گئی۔ موسم ابھی تک طوفانی تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، باہر طوفان اور اندر خاموشی تھی۔ زمان کی آنکھ لگ گئی تھی اور شاید گہری نیند میں تھا۔ دلکش کو نہ نیند آ رہی تھی نہ سکون، بارش کی وجہ سے وہ دونوں بھیگ گئے تھے۔ دلکش نے پھر بھی زمان کی چادر میں خود کو لپیٹا تھا، پر زمان کافی بھیگ گیا تھا۔ دلکش نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھایا، ہاتھ سینے پر باندھے وہ زمان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ظالم جان، تمہیں لگتا ہے صرف تم مشکل میں ہوتے ہو، تم سے زیادہ میں ہوں، اتنا پاس آتے ہو کہ میں چاہتی ہی نہیں تم دور جاؤ، مجبوری کی جو ایک بار ایک لائن ہے ہم میں، زمان اس کو نکال دو۔ دلکش اس سے بات کرتی اس کے چہرے پر جھلکی تھوڑی پر ہونٹ رکھ دیے۔ زمان کی آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی اوپر بھی کر سکتی ہو، پورا حق پورا تمہارا ہوں، زمان نے آدھی نیند میں کہا تو وہ ڈر گئی۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کر رہی تھی، دلکش شوخی سے کہہ کر واپس لیٹ گئی۔ تم ایسے اپنے شوہر کو پیار کر سکتی ہو، اس میں تک گھبراہٹ کا شکار کیوں؟ پر جاگتے میں کرو، تاکہ یہ غریب اپنی جان کو دیکھ سکے۔ زمان نے چادر میں ہاتھ بڑھایا اور دلکش کو واپس اپنے پاس کر لیا۔ ہوٹل کے نمبر سے زمان نے ورک شاپ پر کال کر دی تھی، وہ شاید اس وقت کھلی تھی۔ ہوٹل والے نے بتانے پر ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی تو وہ گھر کی طرف نکلے۔ ابھی دن نہیں چڑھا تھا، زمان نے راتوں رات دلکش کو اس کے گھر چھوڑنا تھا۔ زمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر پرانا کپڑا رکھا ہوا تھا اور ساتھ دلکش اس کے برابر والی سیٹ پر تھی۔ زمان کی چادر اس نے ابھی تک اوڑھ رکھی تھی۔ زمان پلیز، اب گھر جا کر کوئی گرم سویٹر نکال لینا اور کافی پی لینا، تم بہت بھیگ گئے ہو۔ دلکش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ جان، تھوڑی سی شرٹ گیلی ہے، ٹھیک ہوں میں۔ زمان گاڑی چلاتے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا۔ مسٹر ہنی، رات میں آپ کے ساتھ سوئی تھی اور مجھے پتہ ہے بھیگے ہو، تو جیسا کہہ رہی ہوں کر لینا۔ دلکش نے زمان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر پیار سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ پچھلے ایک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ گھر سے تھوڑا دور زمان نے گاڑی روک دی، اترا اور دوسری طرف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دلکش باہر آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر زمان ساتھ چلتا ملک طاہر کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ گیٹ پر بیل دی تو کوئی نہ آیا۔ رات کے 2 کا 3 کا ٹائم تھا۔ پھر کوئی بھاگتا ہوا آیا، گیٹ کھولا تو دلکش کو اندر چھوڑ کر زمان سامان اندر گارڈ کو پکڑا کر جانے لگا۔ زمان، آپ کی چادر، دلکش نے آواز دی۔ یار رکھ لو، ابھی مت اتارنا، کل لے جاؤں گا تمہیں۔ کل
لے جاؤں گا تمہیں بھی اور چادر کو بھی۔ زمان وہاں سے کہہ کر سڑک کراس کرتا اپنے گھر چلا گیا۔ گاڑی وہیں ہی لاک کر دی تھی۔ زمان ابھی تک اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، سب چیزیں سوچ رہا تھا، پھر پلان بنا کر وہ صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے اٹھی تو صبح سمیت سب حیران ہو گئے تھے۔ سب اس کو دیکھ کر پوچھنے لگے تھے، تم کب آئے؟ روبینہ نے چائے طاہر کے لیے نکالی۔ امی، زمان مجھے رات کو ہی چھوڑ گئے تھے، موسم بہت خراب تھا، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور پھر جب ٹھیک ہوئی تو چھوڑ گئے، اور ابو پریشان ہوں گے۔ دلکش نے بتانے پر طاہر کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میری زمان سے بات ہو گئی تھی، وہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار بھی ہے۔ پر دلکش بیٹا، آپ باہر کیوں گئی کیوں؟ کم از کم اپنے شوہر کو اطلاع دے دیا کرو، وہ میٹنگ چھوڑ کر بھاگا تھا۔ جی ابو سوری، پھر نہیں ہوگا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ویسے طاہر صاحب ہمارا داماد بہت بڑا عقل مند ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، طاہر خوشی سے بولا۔ دلکش کو بھی اپنے شوہر پر فخر تھا، وہ ہر سچویشن ہینڈل کر لیتا تھا۔ آپ ہی میرا سامان سبق اپنا خیال آیا؟ ہاں لائی ہوں، کمرے میں پڑا ہے، لے جاؤ۔ صبح ہوتے ہی زمان نے اپنے آدمی سے کہہ کر نومی اور اس کی گنڈہ گر دوستوں کا پتہ کروایا تھا، اور اپنے دو جو پولیس میں تھے اس کو اعتماد میں لے کر نومی کو اٹھا لائے تھے، باقی کو پولیس لے گئی تھی۔ زمان نے فیکٹری میں اس کو بند رکھا تھا۔ کس کے کہنے پر تم میری دلکش کا پیچھا کر رہے تھے؟ تمہاری دلکش؟ نومی کو جتنی مار پڑی تھی وہ مشکل سے بولا تھا۔ ہاں میری بیوی ہے وہ، میری ملک زمان کی بیوی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ کس کے کہنے پر؟ سر وہ معاف کر دو، مجھے نہیں بتایا تھا وہ شادی شدہ ہے، مجھ کو بس پیسے دیے تھے۔ پھپھو نے کیا کہا؟ پھپھو کون؟ زمان پاس گیا۔ پھپھو سلمیٰ نے کہا تھا اس لڑکی کو اٹھا لو اور جو مرضی کرو۔ نومی کو مار پڑی تھی، وہ سچ بولتا گیا۔ او تو میرا شک ٹھیک تھا۔ زمان شدید غصہ تھا۔ اب تم میرے لیے کام کرو گے؟ اب تم اپنی کزن عائشہ کو اٹھا لاؤ گے اور یہاں رکھو گے؟ جو میں کہوں گا وہ کرو گے، اگر پولیس سے بچنا چاہتے ہو، ورنہ اپنے دوستوں کی طرح تمہاری بھی سزائے قید ہے۔ نہیں سر، جو کہو گے کروں گا، جو آپ کہو گے۔ نومی جو شیر تھا اب بلی بنا ہوا تھا۔ تم ہمارے گھر بھی آئے تھے؟ زمان نے اور سچ اکلوایا۔ ہاں، ملک شہزاد نے لاکر سے زمین کے پیپرز اور پیسے سب لینے کو آئے، ملا کچھ خاص نہیں۔ ان کی امی کا زیور بھی پھپھو نے لے لیا تھا سر۔ نومی نے ڈر کے مارے سب کچھ بتا دیا۔ او اچھا، چلو اب تم میرے لیے کام کرو، کل شام تم عائشہ کو اٹھا کر لاؤ گے، یہ آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، کوئی ہوشیاری کی تو وہیں پہ مار دینا اس کو۔ زمان اپنے آدمی سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور نومی کی اچھی پریڈ ہوئی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ سلمیٰ اور عائشہ نے اپنا ڈرامہ چلائے رکھا۔ ملک شہزاد غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ زمان جو ہی گھر آیا وہ ان پر برس پڑا۔ تسلیم ایک کونے میں چپ کھڑی تھی، وہ تو سب جانتی تھی، زمان نے سب بتایا تھا اپنا اور دلکش کا۔ جو سلمیٰ نے بتایا کیا وہ سچ ہے؟ کیا بتا دیا پھپھو نے؟ زمان انجان بنا، تم نے طاہر کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا ہے؟ وہ کمزاد اب اس لیول پر آ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہتھیار بنا کر بدلہ لے گا ہم سے۔ ملک شہزاد طیش میں، ابو مت بھولیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے، اور طاہر چاچو سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا آپ سے، اور رہی بات شادی کی تو ہاں کر لی ہے میں نے نکاح، اسی خاندان کی اصل وارث سے نکاح کر چکا ہوں۔ دلکش میری بیوی ہے، بہت جلد اس گھر میں ہوگی، زمان نے تسلی سے کہا اور جا کر کرسی پر بیٹھا۔ ہائے، کیوں آئے گی وہ یہاں؟ یہ گھر میرے بھائی کا ہے، وہ کیوں آئے گی؟ سلمیٰ اٹھ کر بولی۔ آپ بھول رہی ہیں پھپھو جان، یہ گھر ملک زمان کے نام ہے، جس 2 کروڑ پر آپ نظر رکھ کر بیٹھی ہو، وہ دولت، وہ سب میں اپنی بیوی کو حق مہر لکھوا چکا ہوں۔ آپ تو اپنا انتظام کر لیں، کیونکہ مجھے پتہ لگ چکا ہے نومی شیر کا اور ڈاکے کا۔ زمان کا اتنا کہنا تھا کہ سلمیٰ کے رنگ اڑے اور وہ کھانستے اپنے کمرے کو نکل گئی۔ زمان بات کر مجھ سے، تم طاہر کی بیٹی کو طلاق دو گے؟ ابو مت بھولیں، دلکش آپ کی بھی کچھ لگتی ہے، آپ کی گود میں بڑی ہوئی ہے، آپ جتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں بس تم دلکش کو طلاق دو گے، میرا آخری فیصلہ ہے، تو میرا بھی آخری فیصلہ سن لیں ابو، نہ میں دلکش کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑنا نہ کسی فراڈ میں آپ کو برباد ہونے دوں گا۔ بہت سی باتوں کا آپ کو علم نہیں، سچائی کھل گئی تو آپ شرمندہ ہوں گے، میں نہیں چاہتا آپ ہوں۔ ابو، دلکش اسی گھر میں آئے گی، ہر صورت آئے گی، کیونکہ وہ ملک زمان کی بیوی ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں، زمان کہہ کر چلا گیا۔ ملک شہزاد شدید غصے سے ٹیبل پر گلاس مار کر ٹہلنے لگا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ہو سکتا ہے میں 2 گھنٹے کا لے کر آؤں، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔